السلام علیکم پیارے دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام کا جنم بابل میں ہوا تھا، جہاں لوگ بتوں مورتیوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کے والد آزر خود بت بناتے تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بہت چھوٹی عمر میں سمجھ لیا کہ بت خود کو بھی نہیں بچا سکتے تو دوسروں کو کیا فائدہ دیں گے۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں مانی۔ ایک بار انہوں نے بتوں کو توڑ دیا اور سب سے بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی تاکہ لوگ سوچیں کہ یہ سب اسی نے کیا ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا، اپنے بتوں سے پوچھو، اگر وہ بول سکتا ہے۔ اس سمے کا راجا نمرود خود کو خدا کہتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ اللہ ہی زندگی اور موت دینے والا ہے۔ نمرود نے دکھاوے میں 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو مار دیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور کہا، دیکھو میں نے بھی جان لی اور جان بخشی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے تو اسے پشچم سے نکال کر دکھا۔ بتوں کو توڑنے کے جرم میں حضرت ابراہیم کو بہت بڑی آگ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا، اور وہ آگ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکی۔ حضرت ابراہیم کی بیویاں اور اولاد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، مگر اب تک اللہ نے انہیں اولاد عطا نہیں کی تھی۔ وہ اور ان کی بیوی سارہ علیہ السلام دونوں بزرگ ہو چکے تھے، مگر دل میں ایک طلب تھی، ایک نیک اولاد کی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے ایک نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما، اور پھر اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ نے اپنے وعدے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو بڑھتی عمر کے باوجود ایک صالحہ بیٹا عطا کیا۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، انہیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اللہ نے اولاد عطا کر، تو ان کے دل میں تھوڑی سی تنگ دلی آ گئی۔ وہ انسانی جذبات جو کسی بھی عورت کے دل میں ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر چلے، اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے پیڑ کے نیچے زمزم کی موجودہ جگہ سے اوپری حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آبادی تھی اور پانی کا نام و نشان نہ تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشک پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی، اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے گھر والے ان کی نگاہ سے اوجھل ہو گئے، تو اس وادی کی اور جہاں آج کعبہ ہے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسا میدان ہے جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں ہے۔ میں نے اپنی کچھ اولادیں
تیرے محترمہ گھر کے پاس لا کر بسائی ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، پر تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے لیے زمین میں پیداوار سے رزق کا سامان کر دیں تاکہ تیری شکر گزاری ہو۔ اب بیوی حاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس تپتے صحرا میں تنہا رہ گئے۔ بیوی حاجرہ کے پاس جو پانی اور کھجور کھاتی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ گیا، اور جب بچے کے لیے بھی دودھ نہ اترا چھاتی سے تو بچہ بھی بھوک کی وجہ سے رونے لگا۔ تو بی بی حاجرہ نے بچے کو ایک کھجور کی جھاڑ کے چھاؤں میں لٹا دیا، اور سامنے 2 پہاڑیاں تھیں جس میں آج صفا اور مروہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس پہاڑی پر چڑھی، اس پہاڑی پر چڑھ گئی کہ دیکھے شاید کوئی قافلہ یا کوئی انسان دکھ جائے تو کم سے کم اس سے پانی تو مل جائے۔ جب وہ ایک پہاڑی پر چڑھتی تو بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا۔ بچے کی محبت میں جلد سے نیچے اتر آتی، لیکن بچے کو روتا دیکھ جلد سے بھاگ کر دوسری پہاڑی پر چڑھ جاتی کہ شاید کوئی نظر آ جائے اور کچھ مدد مل جائے۔ اس طرح آپ نے ان 2 پہاڑی کے 7 چکر لگائے، کبھی پہاڑی چڑھتی اور کبھی اولاد کی محبت میں نیچے اتر آتی۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی حاجرہ کی یہ اپنی اولاد کے لیے مشقت محنت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو بھی مکہ شریف حج یا عمرہ کے لیے آتا ہے ان کے لیے صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر لگانا فرض کر دیا ہے، اور یہ بھی حج اور عمرے کے ارکانوں میں شامل ہے۔ جب بیوی حاجرہ ان دونوں پہاڑیوں پر دوڑ کر چڑھتی اور اولاد کی محبت اور بے قراری میں نیچے اتر آتی، ادھر بچہ بھوک سے رو رہا ہے اور اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہا ہے، اسی وقت رحمت الہی جوش میں آئے اور اسماعیل علیہ السلام جہاں اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے اس جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹا۔ جب بیوی حاجرہ نے پانی دیکھا تو دوڑ کر اپنے بچے کے پاس پہنچی اور اس پانی کو جو بہہ رہا تھا روکنے کے لیے اس کے چاروں طرف ریت کی دیوار بنا دی اور کہتی جاتی زمزم کی رک جا یا ٹھہر جا، اس لیے اس پانی کا نام آب زمزم پڑ گیا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا۔ ابراہیم اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کرو۔ یہ آواز کوئی عام آواز نہیں تھی، یہ اس رب کی آواز تھی جس پر ابراہیم نے آنکھیں بند کر کر بھروسہ کیا تھا۔ ایک باپ جس کے چہرے پر وقت کی لکیریں تھیں، مگر دل ابھی بھی اس بچے کی معصوم مسکراہٹ سے دھڑکتا تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی دعا مانگی۔ اس باپ کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ بیٹا ان کی آنکھوں کی روشنی، اس کی امیدوں کا تاج اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم نے بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں، اب سوچو اگر تم ہوتے تو کیا کہتے؟ لیکن اسماعیل نے سر جھکا کر کہا، ابا جان کیجئے وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔
13 سال کا بچہ موت کی بات سن کر بھی مسکرا دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے قربانی صرف جان دینے کا نام نہیں، یہ جان دینے والے کی رضا کا نام ہے۔ صبح ہوئی، ہوا بھی رک گئی تھی، فرشتے آسمان سے جھانک رہے تھے۔ باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹایا، چھری ہاتھ میں تھی مگر آنکھوں پر پٹی باندھ لی، کیونکہ محبت کہیں عبادت کے راستے میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ چھری چلی مگر رب نے روک لیا، رب کی رحمت برسی، اے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا، تو نے میرے لیے اپنی سب سے پیاری چیز لٹا دی اور ہم نے اس امتحان کو رحمت میں بدل دیا۔ اب دمبا آسمان سے بھیجا گیا اور بیٹے کی جگہ اسے ذبح کیا گیا۔ آج ہم جانور ذبح کرتے ہیں مگر دل میں ابھی بھی گھمنڈ زندہ ہوتا ہے، نفرت زندہ ہوتی ہے، حسد، خود غرضی اور زبان کا زہر زندہ ہوتا ہے۔ قربانی صرف چھری چلانے کا نام نہیں، یہ خود پر چلانے کا نام ہے۔ اگر دل سے محبت نہیں نکلی تو جانور کی گردن کٹنے سے کیا ملے گا؟ یہ قربانی صرف جانور کی نہیں، یہ نفس کی قربانی ہے، یہ محبت کی سب سے اونچی مثال ہے۔ ہر عید الاضحیٰ، ہر بار جب ہم چھری چلاتے ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے اللہ کو گوشت نہیں چاہیے، اسے چاہیے ہماری نیت، ہمارا صبر اور ہماری فرما برداری۔